الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير الأنام سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق و مالک نے علمی مشغلے سے ہم سب کو وابستہ فرمایا اور لجنۃ القراءۃ و تجوید کے تحت مسابقہ ترتیل و تدویر والی روحانی، عرفانی اور انوارات و برکات سے بھری مجلس میں ہم سب کی حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توفیق سے عطا فرمائی. اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے تو کم. یاد رکھیے یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. جو ذات اور جو شخصیت جتنی عظمت والی ہوتی ہے اس کا کلام اتنا ہی عظمت والا ہوتا ہے. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے عظمت والی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی سارے کلاموں سے عظمت والا ہے. دنیا کا کوئی کلام کلام اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عظمت ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ کا کلام سب سے زیادہ عظمت ہے. جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کی عظمت کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کہ اگر ہم اس کلام اللہ کو، اگر ہم اس کتاب کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو اے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے وہ دب جاتا، پھٹ جاتا. یعنی کلام اللہ اتنا پرعظمت ہے کہ اس کی عظمت کو کوئی پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ پرعظمت کلام ہمیں عطا فرمایا. براہ راست یہ قرآن اگر کسی پر نازل ہوتا تو وہ اس کو سہار نہیں کر سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا. جب ایک پہاڑ اس کلام کی عظمت کی وجہ سے اس کا تحمل نہیں کر سکتا ہے تو ہما شما کی کیا بات کہ اگر براہ راست ہم پہ سے کسی پر اگر یہ قرآن کا نزول ہوتا یا اترتا تو ہم میں سے کوئی اس کی سہار نہیں رکھ سکتا. کتنے واسطوں سے یہ کلام ہم تک پہنچا ہے. سب سے پہلا واسطہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن کریم کا نزول ہوا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کو ادا فرمایا. پھر صحابہ کے کانوں کے ذریعے سے چھن چھن کر ہم تک یہ قرآن کریم پہنچا ہے. تو اتنے واسطوں سے یہ کلام ہم تک پہنچا ہے. اگر ہم میں سے کسی پر براہ راست اس کا نزول ہوتا تو ہم اس کے سہار کی طاقت نہیں رکھ سکتے. اتنا پرعظمت کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. اور یہ کلام صرف پرعظمت ہی نہیں، جتنا زیادہ پرعظمت ہے اتنی ہی زیادہ اس کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا. صرف یہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب
کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دنیا کے مشاغل میں سب سے بہترین مشغلہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کا مشغلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشغلہ تعلیم و تعلم سے ہمیں وابستہ فرمایا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ مزید اس پر یہ کہ ہماری یہاں حاضری ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا کہ آپ حضرات کی کہا ترجمین اور ترتیل قرات کو ہم نے سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک کہا آپ نے ترتیل میں اور تدویر میں مظاہرہ کیا، بڑی طبیعت خوش ہوئی، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کو اپنے وقت کا بہترین قاری، مرتل اور مجود بنائے، اور آپ سے درخواست ہے کہ مزید بڑھ کر آپ اس سے بہترین مظاہرہ کرنے والے بنے۔ بہت خوش ہوئی طبیعت آپ کے اس مظاہرے کو دیکھ کر اور سن کر، ایک سے بڑھ کر ایک آپ نے یہاں پر اپنی ترتیب کو اور تدویر کو خوش آوازی میں پیش کیا، خوش اسلوبی میں پیش کیا، صحت و تجوید کی رعایت کرتے ہوئے بڑے بہترین انداز میں آپ نے اپنا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور نظر بد سے بچا کر کہا اور مزید بلندی تک آپ کو لے جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔